السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ محترم سامعین، اساتذہ کرام اور معزز اور میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مذاق اڑانے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کمتر سمجھا جانے والا شخص مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہو، اور ایک شخص دوسرے شخص کا اس مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے کو بہتر اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ محترم حضرات، حدیث شریف میں لوگوں کے کمتر سمجھنے کو غرور اور گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ لہٰذا ہر قسم کی بات چیت اور قول و فعل کے ذریعے کسی کا مذاق اڑانا جس سے کسی مسلمان کو تحقیر ہوتی ہو، قطعاً حرام اور ممنوع ہے، اور یہ چیز مذاق اڑانے والے کے تکبر اور گھمنڈ پر دلالت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ ایک آدمی کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دشمن ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے گمان کیا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، بھلا مٹی آگ سے بدتر اور افضل کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اکرام و اعزاز اور عزت تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اپنی اسی غلط قیاس کے نتیجے وہ گمراہ ہوا اور اس کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابلیس کا ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سجدہ کا حکم کون دے رہا ہے۔ حکم دینے والے کی عظمت، کبریا اور بڑائی سے قطع نظر اس کی سوچ آدم علیہ السلام کی طرف ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سوچنے لگا کہ مجھے جسے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہم سے برتر نہیں، حالانکہ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ جس چیز کو حکم دے بلا چوچرا اس کی تعمیل کیا جائے۔ محترم سامعین، انسان کی معراج تواضع انکساری ہے۔ انسان جس طرح تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے برخلاف تکبر اور گھمنڈ کے نشے میں چور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خوبی بتائی گئی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اپنے ذات پر اوروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی کسی کو اپنے سے بدتر اور گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔